وہ اپنے گھر کے دریچے سے جھانکتا کم ہے، وہ اپنے گھر کے دریچے سے جھانکتا کم ہے، تعلقات تو اب بھی ہیں رابطہ کم ہے، بلا سبب ہی میاں تم اداس رہتے ہو، بلا سبب ہی میاں تم اداس رہتے ہو، تمہارے گھر سے تو مسجد کا فاصلہ کم ہے، وہ فضول تیز ہواؤں کو دوش دیتا ہے، وہ فضول تیز ہواؤں کو دوش دیتا ہے، اسے چراغ جلانے کا حوصلہ کم ہے۔ عزیزان گرامی، محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ جو جمعہ آج ہم جس میں جمع ہوئے ہیں، یہ الوداع کے بعد والا جمعہ ہے، اور الوداع کا جمعہ وہ جمعہ ہے کہ جس جمعے کو مسلمان پوری سال کسی بھی جمعے میں اتنے جوش و خروش کے ساتھ مسجدوں میں نہیں آتے جتنا الوداع کے جمعے میں آتے ہیں۔ الوداع کے جمعے کو مسلمان سارے جمعوں کا سردار مانتے ہیں، مگر بدقسمتی اس قوم کی یہ ہے کہ رمضان آتے ہی عبادت شروع کر دیتے ہیں اور رمضان جاتے ہی عبادت ختم کر دیتے ہیں، جبکہ مسلمان رمضان کی عبادت نہیں کرتا ہے بلکہ رحمان کی عبادت کرتا ہے۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَانِ الَّذِينَ وَعِبَادُ الرَّحْمَانِ، ہم اللہ کے بندے ہیں، رحمان کے بندے ہیں، رمضان کے بندے نہیں ہیں۔ ہم رحمانی مسلمان ہیں، رمضانی مسلمان نہیں ہیں، مگر رمضان کا مہینہ آتے ہی نمازی بڑھ جاتے ہیں اور رمضان کا مہینہ جاتے ہی نمازی گھٹ جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے رمضان کا مہینہ آتے ہی مسجدوں کے اندر تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں اور رمضان کا مہینہ جاتے ہی تیاریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ رمضان کا مہینہ آتے ہی امام، مسجد کی کمیٹی اور مسجد کے جو ذمہ دار ہیں وہ تمام لوگ فکر مند ہو جاتے ہیں، اور رمضان کا مہینہ آتے ہی جاتے ہی وہ لوگ ٹینشن فری ہو جاتے ہیں، 11 مہینے سکون سے رہتے ہیں۔ کیونکہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو رمضان کے نمازی ہیں، جو کبھی کبھی کے نمازی ہیں، مسجد کی کمیٹی کو اور مسجد کے امام اور مؤذن کو زیادہ تر وہی لوگ پریشان کرتے ہیں اور وہی لوگ الٹی سیدھی باتیں ان لوگوں کے بارے میں کہتے ہیں۔ اور یہ حقیقت ہے کہ امام بھی رمضان کے دنوں میں بہت زیادہ فکر مند ہوتا ہے۔ رمضان کے نمازی بڑے خطرناک ہوتے ہیں۔ عام دنوں کے جو نمازی ہیں ان کے اندر برداشت کرنے کی ہمت ہوتی ہے، اور جو رمضان کے نمازی ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ اتاولے اور بہت زیادہ جلد باز اور بہت زیادہ بے صبر ہوتے ہیں۔ وہ ہلکی پھلکی کمیوں کو نظر انداز نہیں کرتے ہیں۔ عام نمازی پوری سال جو نماز پڑھتے ہیں وہ بڑی سے بڑی کمیوں کو اور بڑی سے بڑی غلطیوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں، مگر جو رمضان کے نمازی ہیں سب سے زیادہ چرچا وہی کرتے ہیں، سب سے زیادہ چغلیے، سب سے زیادہ کینہ کپٹ اور سب سے زیادہ الٹی سیدھی باتیں بھی وہی لوگ کرتے ہیں۔ تو رمضان کے جو نمازی ہیں وہ رسمی نمازی ہیں۔ آج مسلمان رسمی نمازی بن چکا ہے، رسمی عبادت کر رہا ہے۔ اسی وجہ سے ہماری عبادتوں میں جو جان اور جو روح ہونی چاہیے وہ روح ہماری نمازوں میں نہیں ہے۔ ہم عبادت کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، سب کام کر رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے، مگر ہماری نمازوں میں وہ جان نہیں ہے جو جان ہماری نمازوں میں ہونی چاہیے۔ ہمارے علماء کرام نے کسی بھی عبادت کے قبول ہونے کی چند نشانیاں بتلائی ہیں۔ اگر کوئی آدمی کسی بھی نیک کام کو کر رہا ہو تو اس نیک کام کے قبول ہونے کی کچھ نشانیاں ہمارے علماء نے بتلائی ہے، جن میں سے ایک بڑی نشانی یہ بتلائی کہ اگر کسی بھی نیک کام کو کرنے کے بعد اس نیک کام کو کرنے کی دوبارہ توفیق ہو رہی ہے تو سمجھ لیجئے کہ اس کا وہ نیک کام قبول ہو چکا ہے۔ اگر کوئی آدمی فجر کی نماز پڑھ رہا ہے اور فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اس کی ظہر کی نماز اسے پڑھنے کی توفیق ہو گئی تو یہ اس بات کی علامت اور نشانی ہے کہ اس کی فجر کی نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی۔ حدیثوں کی روشنی میں علماء نے احادیث کی روشنی میں کسی بھی عبادت کے قبول ہونے کی ایک نشانی یہ بتلائی ہے۔
اب جو لوگ رمضان کے مہینے میں نماز پڑھ رہے ہیں، رمضان کے مہینے میں مسجدوں میں آتے ہیں اور رمضان کے مہینے میں مسجدوں کو بھر دیتے ہیں، پر کر دیتے ہیں، وہ نمازی اس بات کا دھیان دیں کہ رمضان کے مہینے میں جو انہوں نے عبادت کی ہے، نماز پڑھی ہے، نیک کام کیے ہیں، تو رمضان کے بعد جو 11 مہینے ہیں ان 11 مہینوں میں بھی وہ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں یا نہیں۔ اگر پڑھ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی رمضان کی نمازیں اور رمضان کی عبادتیں قبول ہو رہی ہیں، ہو گئی۔ اور اگر رمضان کا مہینہ جاتے ہی انہوں نے نمازیں پڑھنی چھوڑ دی اور رمضان کا مہینہ جاتے ہی انہوں نے نیک کام کرنے چھوڑ دیے، تو سمجھ لیجئے کہ ان کی جو رمضان کی عبادتیں اور رمضان کی نمازیں ہیں وہ ان کی قبول نہیں ہوئی۔ اب رمضان کا مہینہ جو تھا، اس مہینے میں فجر کی نماز میں ہر مسجد میں بہت سارے نمازی ہو رہے تھے، مگر رمضان کا مہینہ جاتے ہی کچھ مسجدوں میں تو اعلان کرنے پڑ رہے ہیں کہ سورج نکلنے والا ہے، جلدی سے 2-4 آدمی آ جاؤ تاکہ مسجد میں نماز ادا کی جا سکے۔ یہ ان مسجدوں کا حال ہے جن مسجدوں میں رمضان کے مہینے میں جگہ کم پڑ رہی تھی، جن مسجدوں میں رمضان کے مہینے میں مائک سے نماز ہو رہی تھی، اگر مائک کا انتظام نہ ہو تو تکبیریں بولی جا رہی تھی کہ نمازی بہت زیادہ ہیں، اس لیے پیچھے تک آواز جانی چاہیے۔ اب رمضان کا مہینہ جا چکا تو نمازی بھی جا چکے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کی عبادت نہیں کر رہے تھے بلکہ وہ رمضان کی عبادت کر رہے تھے، وہ رمضان کی وجہ سے نماز پڑھ رہے تھے، اللہ کی وجہ سے نہیں پڑھ رہے تھے۔ اگر اللہ کی وجہ سے پڑھتے تو اللہ تو اب بھی موجود ہے، مگر وہ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، وہ پڑھ رہے تھے رمضان کی وجہ سے، اور رمضان جا چکا تو نمازی بھی جا چکے۔ رمضان کے جانے کے بعد نمازی بھی چلے گئے۔ یہ بہت زیادہ غور و فکر کا مقام ہے، ہم تمام حضرات کے لیے، تمام نمازیوں کے لیے، تمام دینداروں کے لیے یہ سوچنے کا مقام ہے کہ آخر وہ نمازی کہاں چلے گئے کہ جو رمضان کے مہینے میں ہر نماز میں امام کو یہ شبہ کرایا کرتے تھے کہ شاید جمعہ کی نماز نہ ہو۔ امام جو ظہر کی نماز رمضان کے مہینے میں پڑھا رہا تھا تو رمضان کے مہینے میں ظہر کی نماز میں اور جمعہ کی نماز میں کوئی زیادہ فرق مسجدوں کے اندر محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ جو نمازی عام جمعوں میں آتے ہیں رمضان کے مہینے میں عام نمازوں میں وہ نمازی تھے، مگر اب وہ نمازی سارے کے سارے چلے گئے۔ کبھی کبھی تو میں سوچتا ہوں کہ آخر یہ نمازی آتے کہاں ہیں، پھر کہاں چلے جاتے ہیں، آتے کہاں سے ہیں پھر چلے کہاں جاتے ہیں، ان کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ رمضان کا مہینہ آتے ہی ہم لوگ اپنے آپ کو ملامت کرتے ہیں کہ یہ ہم سے اچھے، ہم سے بہتر نمازی ہیں، اور رمضان کا مہینہ جاتے ہی ہم لوگ سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں کہاں چلے گئے۔ بلکہ بہت سارے جو مسلمان ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ جاتے ہی اعلان نکالتے ہیں سوشل میڈیا پہ، اور اعلان لکھتے ہیں گمشدگی کا اعلان۔ ہمارے کچھ نمازی تھے جو رمضان کے مہینے میں ہماری مسجدوں میں نماز پڑھنے آ رہے تھے، مگر اب وہ نمازی گم ہو چکے ہیں، ختم ہو چکے ہیں، کہیں گم ہو گئے، انہیں شیطان نے اپہرن ان کا کر لیا، ان کو اچک لیا، شیطان ان کو بہکا کر لے گیا۔ اگر ہمارے وہ نمازی آپ کو کہیں ملیں تو ان کو ہمارے پاس تک پہنچا دیں، ہماری مسجدوں میں پہنچا دیں، پہنچانے والے کو اچت انعام دیا جائے گا۔ اس طرح کے اعلان سوشل میڈیا پر لوگوں کی طرف سے نکل رہے ہیں، اور یہ حقیقت ہے، ہنسی کی بات ہے مگر تعجب کی بات بھی ہے کہ آخر وہ نمازی کہاں چلے گئے۔ اسی وجہ سے ہماری عبادتوں میں، ہماری نمازوں میں جان نہیں ہے، ورنہ سجدہ وہی ہے، نماز وہی ہے، رکوع وہی ہے، نماز بھی ہم وہی پڑھ رہے ہیں جو ہمارے صحابہ پڑھتے تھے، ہمارے تابعین تبع تابعین پڑھتے تھے، اور نماز پڑھ کر بڑے بڑے کاموں کو حل کرا لیا کرتے تھے، بڑی بڑی پریشانیاں دور کرا لیا کرتے تھے۔ لیکن آج ہمارا حال یہ کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں مگر ہماری نمازوں سے کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے، کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے۔ ہماری نمازوں سے ہمارے گھر کا ماحول نہیں سدھر رہا ہے، ہم دور کی کیا بات کریں، ہماری نمازوں سے ہمارے بچے سیدھے راستے پر نہیں آ رہے ہیں۔ بلکہ ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں ہم نے کوشش کی تھی کہ جتنے بھی بچے ہیں، محلے کے بچے، سب آؤ مسجدوں میں۔ ان بچوں کو بھگانے والے جو نمازی تھے وہ نمازی بھی غائب ہو گئے، ان بچوں کو بھگانے والے۔ اسی وجہ سے میں کہتا ہوں کہ بچے بھی آؤ، بڑے بھی آؤ، سب لوگ آؤ نماز میں، اور نماز پڑھو تاکہ مسجدوں کا ماحول سدھرے، مسجدوں کا ماحول اچھا ہو، مسجدوں کے اندر دیندار لوگ پیدا ہوں،
اور مسجدیں ہماری آباد ہوں، اس بات کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ تو بہرحال یہ جو مہینہ چل رہا ہے، اس مہینے کو شوال کا مہینہ کہتے ہیں۔ رمضان کے مہینے کے بعد جو مہینہ شروع ہوتا ہے اس کو شوال کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ یہ جو شوال کا مہینہ ہے، اس مہینے میں ہی عید الفطر یعنی میٹھی عید ہوتی ہے۔ شوال کی پہلی تاریخ کو میٹھی عید یعنی عید الفطر ہوتی ہے۔ اس مہینے میں ہماری ماں بہنیں، مرد تو اس چیز میں بہت پیچھے ہیں، لیکن ہماری ماں بہنیں اس مہینے میں کچھ روزے رکھتی ہیں، 6 روزے رکھتی ہیں۔ ان روزوں کو شش عید کے روزے کہا جاتا ہے۔ شش یہ فارسی زبان کا لفظ ہے، اس کے معنی ہے 6، یعنی 6 روزے اس مہینے میں ہماری ماں بہنیں رکھتی ہیں۔ ایسی بہت ساری عورتیں ہیں کہ جو ان روزوں کو رکھتی ہیں، مگر اسی کے ساتھ ساتھ جو گاؤں کی عورتیں ہیں، گاؤں کے اندر جو ہماری ماں بہنیں ہیں، ان کے اندر ان روزوں کے بارے میں کچھ کمیاں پائی جاتی ہیں، کچھ کوتاہیاں پائی جاتی ہیں۔ سب سے پہلے آپ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ جو روزے ہیں، 6 روزے، ان روزوں کو رکھنے سے کچھ ملے گا بھی یا ویسے ہی دیکھا دیکھی رسمی طور پر ان روزوں کو رکھا جاتا ہے یا ان پر کچھ ثواب بھی ملے گا؟ تو اس کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی مشہور حدیث ہے کہ جس نے رمضان کے مہینے کے روزے رکھنے کے بعد شوال کے مہینے کے 6 روزے رکھے، یعنی عید الفطر کے بعد 6 روزے رکھے، تو اس کو ہمیشہ یعنی پوری سال روزے رکھنے والا شمار کیا جائے گا، یعنی اس کو پوری سال روزے رکھنے کا ثواب ملے گا۔ اب ثواب کیوں ملے گا اس کو بھی سمجھ لیجئے کہ اللہ کے یہاں پر میں نے قرآن کریم کی آیت پڑھی ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کہ جس نے کوئی ایک نیکی کی تو اس ایک نیکی کا ثواب اس کو 10 گنا ملے گا۔ اب رمضان کے مہینے کے جو روزے ہیں 29 روزے ہوئے اس سال۔ اب روزے تو 29 ہوئے مگر ثواب کتنے کا ملے گا، 28 کا یا 30 کا؟ یہ بھی سمجھنے کی چیز ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث بتلا رہی ہے کہ چاہے روزے 29 ہوں مگر ثواب 30 روزوں کا ملے گا، چاہے روزے 29 ہوں مگر ہمیں ثواب 30 روزوں کا ملے گا، کیونکہ ہماری نیت تو 30 روزے رکھنے کی ہی ہوتی ہے۔ جو بے روزے دار ہیں وہ چاہتے ہیں کہ روزے 29 کے بجائے 28 ہو جائیں مگر 30 نہ ہو۔ کون چاہتے ہیں؟ بے روزے دار، کہ روزے 29 کے بجائے 28 ہو جائیں مگر 30 نہ ہو، کیونکہ انہوں نے جو کپڑے سلوائے ہوئے ہوتے ہیں ان کو وہ کپڑے پہننے ہوتے ہیں، جبکہ روزے دار لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ انہیں جیسے بھی کپڑے مل جائے، ملے نہ ملے، دھلے ہوئے پہن لیے، جیسے بھی مل جائے، انہیں تو اپنا اللہ کے حکم کو پورا کرنا ہے اور عید منانی ہے۔ ان کی نظروں میں کوئی اس طرح کی بات نہیں ہوتی ہے کہ چاند رات میں شاپنگ کرنی ہے، مہنگے مہنگے کپڑے خریدنے ہیں۔ وہ کپڑے نہیں دکھلاتے بلکہ وہ اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ عید کے بارے میں بہت مشہور بات ہے کہ لیس العید لمن لبس الجدید ولکن العید لمن خاف الوعید، عید اس کی نہیں جو نئے کپڑے پہنے، عید اس کی نہیں جو نئے کپڑے پہنے، بلکہ عید اس کی ہے جو اللہ کی وعیدوں سے ڈرے، اللہ کی باتوں سے ڈرے، اللہ کی جو ڈرانے والی چیزیں جو جہنم ہے، اللہ کے عذابات ہیں، ان چیزوں سے ڈرے، اس کی عید ہے۔ اللہ کی باتوں پر جو عمل کرے اس کی عید ہے۔ تو بتلانے کا مقصد یہ کہ رمضان کے مہینے کے جو روزے ہیں چاہے 29 ہوں مگر ثواب 30 کا ملے گا، اور یہ جو 6 روزے ہم عید کے بعد رکھیں گے ان کا بھی ثواب ملے گا، ایک روزے کا ثواب 10 گنا ملے گا۔ تو 36 کو ہم ضرب دیں گے 10 سے تو 360 بنیں گے، تو 360 دن یعنی پوری سال روزے رکھنے کا ہمیں ثواب ملے گا اگر ہم نے رمضان کے مہینے کے روزے رکھ لیے اور عید کے بعد 6 روزے رکھ لیے۔ اب ہمارے یہاں بیٹھے ہوئے جو بھائی ہیں وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اب ہم ان روزوں کو کیسے رکھ سکتے ہیں، کیونکہ عید کو آج تقریباً 7 دن ہو گئے، کیونکہ ہفتے کے دن کی سنیچر کے دن کی عید تھی اور عید کو آج 7 دن ہو گئے، 6 دن ہو گئے، اور وہ جو روزے رکھنے کے دن تھے وہ تو نکل گئے، اب ہم اس سال تو روزے نہیں رکھ سکتے۔ تو یہ غلط فہمی ہمارے یہاں پر پھیلی ہوئی ہے۔ ان روزوں کے بارے میں جو غلط فہمی، غلط باتیں ہمارے ذہنوں میں، ہمارے دماغوں میں بیٹھی ہوئی ہیں، ان باتوں کو سمجھ لیں۔ وہ 3 باتیں ہیں جو ہمارے دماغوں میں غلط طریقے سے بیٹھی ہوئی ہیں۔ سب سے پہلی بات ہماری ماں بہنوں کے دماغوں میں یہ بیٹھی ہوئی ہے کہ یہ جو عید کے بعد کے 6 روزے ہیں، شش عید کے روزے، ان کو عید سے اگلے ہی دن رکھنے چاہیے
اگر اگلے ہی دن سے نہیں رکھے تو ان روزوں کو رکھنے کا ثواب نہیں ملے گا۔ یہ بات ہماری ماں بہنوں کے دماغوں میں بیٹھی ہوئی ہے۔ دوسری بات ہماری ماں بہنوں کے ذہنوں میں اور دماغوں میں یہ بیٹھی ہوئی ہے کہ یہ جو 6 روزے ہیں ان 6 روزوں کو لگاتار رکھنا چاہیے، اگر بیچ میں ایک بھی چھوٹ گیا تو ان روزوں کو رکھنے کا ثواب نہیں ملے گا۔ یہ دوسری بات ہماری ماں بہنوں کے دماغوں میں بیٹھی ہوئی ہے۔ اور تیسری بات جس کی وجہ سے بہت سارے لوگ ان روزوں کو نہیں رکھتے ہیں اور کچھ لوگ یہاں سو بھی رہے ہیں، وہ سوئے نہ، میری طرف کو دیکھیں۔ تیسری بات جو ہماری ماں بہنوں کے ذہنوں میں بیٹھی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ جس نے ان روزوں کو ایک بار رکھ لیا، جس نے ان روزوں کو ایک بار رکھ لیا تو پھر اسے ہر سال یہ روزے رکھنے پڑیں گے۔ اب یہ 3 باتیں ہماری ماں بہنوں کے دماغوں میں بیٹھی ہوئی ہے۔ ان 3 باتوں کو اچھی طرح سے سمجھ لیں اور پھر آپ اس مسئلے کو اچھی طرح سے سمجھ جائیں گے۔ یہ جو روزے ہیں، شش عید کے روزے، 6 روزے، ان روزوں کو رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جو لوگ رمضان کے مہینے کے روزے نہیں رکھتے ہیں، میں نے رمضان کے مہینے میں بھی کہا کہ اس میں غلطی ہماری ہے کہ ہم ان لوگوں کو نہیں سمجھا سکے اور ہم ان لوگوں تک اپنی بات صحیح طریقے سے نہیں پہنچا سکے۔ تو جو لوگ رمضان کے روزے نہیں رکھ سکے، اللہ تعالیٰ سے میں دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے ہدایت دے، کیونکہ میں بھی ہدایت کا محتاج ہوں، اور جن لوگوں نے روزے نہیں رکھے اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت دے، اور جن لوگوں نے رمضان کے روزے رکھے، رمضان کے مہینے میں نمازیں پڑھی اور چاند دیکھنے کے بعد ٹوپی اتار کر رکھ دی اور اپنے دنیاوی کاموں میں لگ گئے اور نمازوں کو انہوں نے چھوڑ دیا، تو وہ لوگ بھی ہدایت کے محتاج ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو بھی ہدایت دے۔ تو ہم سب لوگ ہدایت کے محتاج ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ میں نے 3 باتیں بتلائی۔ پہلی بات تو یہ کہ ہماری ماں بہنیں یہ سمجھتی ہیں کہ یہ جو روزے ہیں یہ عید کے اگلے دن سے ہی رکھنے چاہیے، ایسا نہیں ہے، یہ بات بالکل غلط ہے۔ آپ کی مرضی ہے، آپ ان 6 روزوں کو عید کے اگلے دن سے رکھیں یا 2-4 دن کے بعد سے رکھیں، یہ آپ کی مرضی ہے۔ ایسے بہت سارے لوگ ہیں جن کے گھروں میں ماں بہنیں شش عید کے روزے رکھ رہی ہیں، ایسے بہت سارے لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں، اس لیے بتلانا ضروری ہے۔ تو ان روزوں کو آپ ایسا ضروری نہیں ہے کہ عید کے اگلے دن سے رکھیں، بلکہ 2-4 دن بعد سے بھی رکھ سکتے ہیں۔ دوسری بات جو ہماری ماں بہنوں کے ذہنوں میں بیٹھی ہوئی ہے کہ ان روزوں کو لگاتار رکھنا چاہیے، ایسا بھی نہیں ہے۔ آپ ایک روزہ آج رکھ لیں، 2-4 دن کے بعد رکھ لیں، پھر 2-4 دن کے بعد رکھ لیں، پھر 2-4 دن کے بعد رکھ لیں، یہ 6 روزے آپ کو رکھنے ہیں۔ یہ کب تک رکھ سکتے ہیں یہ سمجھ لیجئے۔ میں نے آپ کو بتلایا کہ یہ جو مہینہ ہے شوال کا مہینہ، اس مہینے کی 1 تاریخ کو عید ہوتی ہے، میٹھی عید، عید الفطر۔ یہ پورا مہینہ ہے 29 یا 30 دنوں کا، تو 29 دن آپ کے پاس موجود ہیں۔ آپ 29 دن میں 6 روزے رکھ سکتے ہیں کبھی بھی۔ ان 29 دنوں میں 6 روزے کبھی بھی رکھ لیں، پورا مہینہ آپ کے پاس موجود ہے۔ جو ہماری ماں بہنیں یہ سمجھتی ہیں کہ عید کے اگلے دن سے ہی رکھنے چاہیے ان روزوں کو، وہ غلط سمجھتی ہیں، ایسا بھی نہیں ہے۔ آپ 2-4 دن کے بعد جب آپ کا موقع ہو جب رکھ لیں، اور جو یہ سمجھتی ہیں کہ لگاتار رکھنے چاہیے، یہ بات بھی بالکل غلط ہے، ایسا بھی نہیں ہے۔ آپ کے پاس 29 دن موجود ہیں، آپ 29 دن میں کبھی بھی ان روزوں کو رکھ سکتے ہیں، رکھ سکتی ہیں۔ تیسری بات جو ہمارے ذہنوں میں بیٹھی ہوئی ہے کہ جس نے ایک بار رکھ لیے پھر اسے ہمیشہ رکھنے پڑیں گے، جب تک زندہ رہے گا، زندہ رہے گی، جب تک ان روزوں کو رکھنے پڑیں گے، تو ایسا بھی نہیں ہے، یہ بات بھی بالکل غلط ہے۔ یہ جو روزے ہیں یہ مستحب ہیں، رکھو گے تو ثواب ملے گا، نہیں رکھو گے تو کوئی عذاب نہیں ہے۔ آپ کی مرضی ہے، آپ اس سال رکھ لیں، اگلے سال نہ رکھے جائیں مت رکھو، اس سے اگلے سال رکھے جائیں رکھ لو، آپ کا موقع ہو رکھ لو، موقع نہ ہو تو رکھ لو۔ زندگی میں جب آپ کا موقع لگے آپ ان روزوں کو رکھ لو، جب موقع نہ ہو مت رکھو، آپ کی مرضی کی بات ہے۔ تو یہ جو روزے ہیں شش عید کے روزے، 6 روزے، عید کے بعد کے 6 روزے، یہ ایسے روزے ہیں کہ آپ ان روزوں کو پورے مہینے میں کبھی بھی رکھ سکتے ہیں، اور پوری زندگی میں جب آپ کا موقع ہو آپ جب رکھ لیں، اس میں کوئی بات نہیں ہے۔ تو یہ رمضان کے مہینے کے روزوں کے بارے میں اور اس کے بعد کے جو روزے ہیں ان کے بارے میں یہ بات میں نے آپ کو بتلائی ہے۔ مجھے امید ہے کہ یہ باتیں آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ اب آپ اس بات کو سمجھ لیجئے، آپ کے پاس میں 3 منٹ ہیں کہ رمضان کا مہینہ تو جا چکا ہے،
لیکن رمضان کا مہینہ جانے کے بعد ہم لوگوں نے عبادت کو بالکل چھوڑ دیا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث بتلا رہی ہے، اتنا تو مجھے معلوم ہے کہ میں کتنا ہی سمجھا لوں یا میں کتنا ہی بول لوں، لیکن میں اس پہ عمل نہیں کروں گا۔ میں کتنا ہی سمجھا لوں مگر میں نماز نہیں پڑھوں گا۔ مجھے معلوم ہے کہ میں کتنا ہی سمجھا لوں مگر میں نماز نہیں پڑھوں گا۔ اب تو میں اگلی سال جب روزے آئیں گے نماز میں جب ہی پڑھوں گا۔ میں آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں، آپ تو نمازی، میں اپنے بارے میں کہہ رہا ہوں کہ میں اب نماز جب پڑھوں گا، سر پر ٹوپی جب رکھوں گا جب رمضان کا مہینہ آئے گا 2024 میں۔ یہی بات ہے نہیں؟ بولو زور سے، پیچھے والے نہیں بول رہے ہیں۔ جو اگلی سال نماز پڑھیں گے یعنی رمضان کے مہینہ آنے پہ، وہ نہیں بول رہے۔ بولو سب، یہ بات صحیح ہے غلط؟ پوری سال نماز پڑھنی ہے یا صرف روزوں میں؟ یہ بتاؤ۔ پوری سال، ہاں پوری سال نماز پڑھنی ہے۔ تو بتلانے کا مقصد یہ کہ نماز ہم پر روزانہ فرض ہے، 5 وقت کی فرض ہے۔ رمضان کے مہینے میں ہی فرض نہیں ہے، پوری سال نماز فرض ہے۔ مگر دکھ کی بات ہے، افسوس کی بات ہے کہ ہم لوگ صرف رمضان کے مہینے میں ہی آئیں گے۔ اس وجہ سے جو مستقل کے نمازی ہیں، مجھے رمضان کے مہینے میں انہیں یہ سمجھانا پڑتا ہے کہ آپ ان نمازیوں پر مت ہنسو۔ یہ تو بیچارے آ رہے ہیں، اللہ نے انہیں توفیق دی، مگر ہنسنے کی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے جب توفیق دے دے وہ نماز پڑھ لیتا ہے۔ یہ سب توفیق کی بھی بات ہوتی ہے اور اپنی کوشش کی بھی بات ہوتی ہے۔ اللہ نے آپ کو توفیق تو دے رکھی ہے مگر آپ کوشش نہیں کر رہے ہیں۔ آپ اللہ کے واسطے کوشش کریں، نماز پڑھنے کی کوشش کریں، اللہ کو راضی رکھنے کی اور راضی کرنے کی کوشش کریں، اور اپنے ارد گرد اور اپنے چاروں طرف کے حالات پر نگاہ ڈالیں کہ حالات ہم سے کیا کہہ رہے ہیں اور حالات کا تقاضا کیا ہے، اور دنیا ہم سے کیا کہہ رہی ہے، اور دنیا میں ہم کس طرح سے جی رہے ہیں مگر ہمیں کس طرح سے جینا چاہیے۔ اللہ کو راضی کیے بغیر ہم لوگ عزت کی زندگی نہیں گزار سکتے۔ اللہ کو راضی کرنا پڑے گا، اور اللہ تعالی ہم سے ناراض ہے۔ اللہ کی جو مسجدیں ہیں، جو یہ گھر ہیں، یہ ہم سے فریاد کر رہے ہیں کہ تم نے رمضان کا مہینہ جاتے ہی مجھے برباد کر دیا، ویران کر دیا، سنسان کر دیا۔ اب مسجدیں نمازیوں کو ترس رہی ہیں، ہماری مسجدیں نمازیوں کو ترس رہی ہیں اور بلا رہی ہیں کہ آ جاؤ اور آ کر مجھے آباد کرو۔ مگر رمضان کا مہینہ آنے پر تو مسجدیں آباد ہو جاتی ہیں، اور رمضان کا مہینہ جانے پر مسجدیں ویران ہو جاتی ہیں، سنسان ہو جاتی ہیں۔ یہ ہماری نماز ہے، میرا یہ حال ہے، یہ میرا حال ہے کہ رمضان کا مہینہ آتے ہی میں مسجد میں گھس جاؤں گا اور رمضان کا مہینہ جاتے ہی مسجد کو ویران کر دوں گا۔ یہ ہمارے اندر، میرے اندر بہت بڑی کمی ہے۔ اس لیے ہم رمضانی مسلمان نہ بنیں، ہم بنے رحمانی مسلمان، یعنی ہم اللہ کی عبادت کریں۔ تو میں نے تھوڑی دیر پہلے ایک بات کہی تھی، وہ بات تو بیچ میں رہ گئی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ بہترین عبادت وہ ہے، بہترین نیکی وہ ہے جو مستقل ہو وَإِنْ قَلَّ، چاہے تھوڑی ہو۔ بہترین نماز، بہترین عبادت، بہترین نیکی وہ ہے جو مستقل ہو چاہے تھوڑی ہو۔ اب ہم یہ تو ہے نہیں کہ ہم روزانہ کی 9 نمازیں پڑھیں، 10 نمازیں پڑھیں، مگر یہ ضرور کر لیں کہ ہم روزانہ 5 وقت کی نماز با جماعت پڑھنے کی کوشش کریں۔ اس کام کو یہاں بیٹھے ہوئے لوگ کون کون کریں گے؟ ہاتھ اٹھا کے وعدہ کریں اللہ کے سامنے کہ ہم سب لوگ آج سے نماز 5 ٹائم کی پڑھیں گے انشاءاللہ۔